الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، نہایت ہی خوبصورت سی حقائق لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین ذی وقار، حقائق جو ہے وہ زمین کا سب سے بڑا فساد کیا ہے اس کے متعلق ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس کو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں قحط پڑ گیا اور حالت اتنی خراب ہو گئی، نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ٹڈیاں جو تھی وہ سبزہ کھا گئی اور انسان ٹڈیوں کو کھا گئی۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے دنیا ہلاک ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری جو ملاقات ہے اس شخص سے ہوئی جو بہت بڑا مالدار تھا۔ فرماتے کہ میں نے اسے دیکھا تو پریشانی کے حال میں، اس کا حال ایسا پریشانی کے عالم میں دیکھا جیسا کہ ایسا حال اس کا حال تھا جیسا کہ کسی مسکین کا حال ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے اس سے کہا، اس سے یہ دریافت کیا کہ میں تجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے سعدی، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ قحط کی صورتحال ہے اور مخلوق خدا جو ہے وہ بھوک و پیاس کی شدت سے ہلاک ہو رہی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے، پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے مخلوق خدا ہلاک ہو رہی ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے، لیکن اس قحط سے تم پر کیا اثر پڑا ہے؟ تم تو ایک بہت اللہ کے فضل سے تم تو ایک بہت بڑے مالدار ہو، تمہیں اس قحط سے کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی بھی شے تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری اس بات کو سن کر اس امیر شخص نے، مالدار شخص نے آہ بھر کر کہنے لگا کہ اے سعدی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے جو حساس ہو، اس شخص کے لیے کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے موجود لوگوں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر وہ ان کی اس دکھ و تکلیف کو برداشت کر لے؟ کیسے ممکن ہے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بے خبر ہو جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ارد گرد کے لوگوں کو بھول کر صرف اپنی جو ہے وہ زندگی کی آسائش کو، اپنی فکر میں مصروف ہو جائے۔ تو فرماتے کہنے لگا کہ کوئی شریف النفس جو ہے، شریف النفس شخص، وہ کسی شخص کو دریا میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر کیسے ممکن ہے کہ وہ ساحل پر کھڑا اطمینان سے کھڑا ہو جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے، مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہوئی، لیکن مجھے ارد گرد کے جو موجود لوگوں کا غم کھا گیا ہے، ارد گرد کے لوگوں کے غم کی وجہ سے میرا یہ حال بن گیا ہے۔ تو حضرات محترم،
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حقائق میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں رہنے، فرماتے ہیں کہ معاشرے میں رہنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے موجود لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرے، اور ہو سکے تو ممکن ہو سکے تو ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہترین اصول ہے معاشرے میں رہنے کا۔ بہترین اصول یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے موجود لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرے، اور ممکن ہو اگر تو وہ ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر سب سے بڑا فساد جو ہے وہ خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ سب سے بڑا جو فساد ہے روح زمین کے اوپر وہ خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ انسانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے نفع و نقصان سے اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کی آسائشوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی اس پرتعیش زندگی کے لیے وہ پھر ایسے دلیر ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان کرنے کے لیے بھی نہیں پیچھے ہٹتے، وہ بڑے سے بڑا نقصان دوسروں کا بھی کر دیتے ہیں۔ اپنی پرتعیش زندگی جو ہے وہ اس کی بدولت اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں اپنے چھوٹے سے جو نفع کے لیے وہ دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان کر ڈالتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس شخص جیسا ہو جائے جس کے متعلق حضرت شیخ سعدی نے بیان کیا ہے، تو پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلوق خدا کا احساس عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کی خدمت کریں، ان کے دکھ تکالیف کے اندر ان کی تکالیف کو، ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں اگر ممکن ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔